یہ کہانی ہے ایک لوہار سائیکل مکینک کے بیٹے کی جسے تعلیم کی بجائے مشینوں میں زیادہ دلچسپی تھی اور جو اپنے والد کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرنے میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اسکول انتظامیہ نے حکم دیا کہ تمام بچے اپنے رزلٹ کارڈ پر خاندانی مہر لگوا کر لائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ والدین نے رزلٹ دیکھا ہے یا نہیں۔ اس جگاڑو بچے نے سائیکل کے ربڑ کے پیڈل کو تراش کر مہر بنا لی اور اسکول والوں کو رزلٹ دکھا دیا۔ بعد میں یہی خدمات دیگر بچوں کو بھی فراہم کیں لیکن پکڑا گیا۔ اسے تعلیم میں دلچسپی تو نہیں تھی، کتابوں کی بجائے مشینیں اور کاریں اچھی لگتی تھیں۔ بچپن میں گاؤں میں آنے والی پہلی کار کے پٹرول کی خوشبو دماغ میں رچ بس گئی تھی اور وہ بھی ایک دن ویسی ہی کار بنانا چاہتا تھا۔ 1922 میں اس 15 سالہ لڑکے نے اپنا اسکول، والد کی سائیکلوں کی دکان اور گاؤں چھوڑا اور ٹوکیو چلا گیا جہاں اسے ایک موٹر گیرج میں کام مل گیا۔ اس کا نام تھا سوئچیرو ہونڈا، جس نے آگے چل کر ہونڈا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ 6 سال ٹوکیو کے گیرج میں بطور کار مکینک کام کرنے کے بعد 1928 میں 22 سالہ سوئچیرو ہونڈا نے اپنا آٹو ریپیئرنگ کا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیا۔ ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے پسٹن رنگز بناتی تھی۔ تاہم 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی، سوئچیرو ہونڈا کی کمپنی کا ایک پلانٹ امریکی طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو گیا۔ دوسرا پلانٹ 1945 میں زلزلے کی نظر ہو گیا اور کمپنی کی باقیات ٹویوٹا کو 4.5 لاکھ ین میں بیچ دی گئیں۔ 1946 میں سوئچیرو ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا چھوڑا ہوا ایک جنریٹر ملا جس نے اسے موٹر سائیکل انجن ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اچھوتا آئیڈیا دے دیا۔ اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوئچیرو ہونڈا نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا اور 24 ستمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر ہماماتسو میں ہونڈا موٹرز کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر ہی پہلی بار ہونڈا ٹائپ اے موٹر سائیکل بنائی گئی۔ 1949 میں ہونڈا نے 2 اسٹروک 98 سی سی ٹائپ ڈی موٹر سائیکل متعارف کروائی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا جو آج تک چل رہی ہے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریمز۔ 1949 میں ہی مسٹر ہونڈا کے دوست تاکیو فیوجی ساوا نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو کمپنی کے مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکلز نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا۔ آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوڈسن اور ٹریومف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ 21 اکتوبر 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے پہلی کار N360 متعارف کروائی، جس کے بعد 1969 میں امریکہ میں N600 سیڈان متعارف کرائی گئی۔ آج یہ کمپنی دنیا بھر میں سالانہ لاکھوں موٹر سائیکلز، کاریں اور انجن فروخت کرتی ہے۔ ایک سائیکل مکینک کے بیٹے کی قائم کردہ یہ کمپنی آج $193 ارب کے مجموعی اثاثوں، $130 ارب کی سالانہ سیلز، $8.5 ارب کے سالانہ منافع اور تقریباً $45 ارب کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ دنیا کی 2000 بڑی کمپنیوں میں 103 نمبر پر ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری اپنے عروج کی جانب گامزن تھی تو مسٹر ہونڈا کی بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کی مرہون منت ہونڈا گاڑیاں اور موٹر سائیکلز جاپان سمیت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 1973 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک مسٹر ہونڈا کمپنی کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر وقت ہونڈا فاؤنڈیشن کے لیے وقف رہا۔ 1983 میں انہیں سپریم ایڈوائزر چن لیا گیا۔ مسٹر ہونڈا نوجوانی سے ہی ریسنگ کاروں کے شوقین تھے۔
1936 میں جوان سال مسٹر ہونڈا نے اپنے بھائی کے ساتھ زندگی کی پہلی کار ریس میں حصہ لیا تھا، جس میں حادثہ پیش آنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 5 اگست 1991 کو جگر فیل ہونے سے 84 سالہ مسٹر ہونڈا کا انتقال ہوا۔ 1980 میں پیپل میگزین نے مسٹر ہونڈا کو سال کے دلچسپ ترین آدمیوں کی فہرست میں جگہ دی اور انہیں جاپان کا ہنری فورڈ قرار دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔